بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک مہدی نامی شخص خلیفہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو کہ خدا کی ذات کا انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا کا کوئی وجود ہے۔ یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے۔ لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ طبعی ہے، کوئی بنانے والا موجود نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم دین ہے اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بلا وجہ کسی غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا اور خلیفہ کا دربار بھی رات کو ہی منعقد ہوتا تھا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جس کو دریائے دجلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا، اور امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے شہر آنا پڑتا تھا۔ آدمی نے خلیفہ مہدی کا پیغام دیا کہ دربار میں ایک دہریہ آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے اور کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے تاکہ آپ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اس کو سیدھے رستے پر لائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور کہا کہ امام صاحب کو پیغام سنا دیا ہے اور امام صاحب آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے اور خلیفہ، امرا اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کے آنے کا انتظار ہے، لیکن امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے لیکن امام صاحب نہ آئے۔ دہریے کی بن آئی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اور چھپ کر گھر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ سب لوگ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے۔ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی فکر مند ہے اور وزراء بھی حیران ہیں۔ دہریہ بیٹھا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے ادباً تعظیم کی جیسے علماء کا احترام کیا جاتا ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنا دیر سے کیوں آئے ہیں جبکہ آدمی آپ کے پاس رات 8 بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا 1 بج گیا ہے؟ آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ دیر سے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا اور زندگی بھر ایسا واقعہ میں نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، مجھے خود بھی ابھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو حیرانگی میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب خلیفہ نے کہا کہ بتائیے کہ کیا حادثہ پیش آیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں شاہی محل کی طرف چلا تو بیچ میں دریا تھا۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا اور نہ کوئی کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کیسے پار کروں۔ اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود بنے بنائے تختے نکلنے لگے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں حیرت میں تھا کہ ایک اور حادثہ پیش آیا کہ تختے خود بخود آپس میں جڑنے لگے ہیں اور جڑتے جڑتے کشتی کی صورت بن گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کشتی کیسے بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود جڑ رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور اس کے اندر ٹھکنے لگیں۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کی درجوں میں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں بھر گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنا شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی جیسا کہ مجھے سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں بھی بیٹھ گیا اور خود بخود چلی مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ کشتی دریا کی دھار پر پہنچی۔ پانی ادھر کو جا رہا تھا اور کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آ کر جھک کر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، اور میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی غائب ہو گئی اور میں گھنٹہ بھر کنارے کھڑا یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ یہ حادثہ تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ میں خلیفہ مہدی سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل آدمی ہیں، کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود تختے نکل آئیں، خود جڑ جائیں، خود کیلیں ٹھک جائیں اور خود روغن لگ جائے، خود آ کر جھک جائے، آپ اس میں بیٹھ جائیں اور خود چل پڑے، خود کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، عالم اور فاضل ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں اور خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود ہی ٹھک گئیں، کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں کہ مجھے شاہی محل جانا ہے اور خود ہی شاہی محل پہنچ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہ بن سکے، چلانے والے کے بغیر چل نہ سکے، اور اتنا بڑا جہان کہ جس کی چھت آسمان اور فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود بخود چل رہا ہے۔ سورج بھی اور چاند بھی خود بخود چل رہے ہیں۔ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے اور بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، اور اتنا بڑا جہان جو انسان کے بس میں نہیں، وہ خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل؟ تم نادان ہو یا میں نادان؟ چنانچہ یہ سنتے ہی مناظرہ ختم ہو گیا اور دہریہ اپنا منہ لے کے واپس ہو گیا کہ اب کیا بحث کرے، جو اس کی بنیاد تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔